السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ درس کے اندر نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں کا ذکر ہوا تھا، جس میں سے آپ کے سامنے صرف 5 دعا پیش کیا گیا۔ بقیہ دعائیں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6 ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ سنن نسائی للالبانی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1268 کے اندر موجود ہے۔ معوذات کیا ہے؟ قرآن مجید کے آخری 2 سورے کو معوذات کہتے ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ ہے معوذات۔ یہ اللہ کے نبی نے حضرت عقبہ بن عامر کو حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرے۔ اسی طریقے سے 7ویں نمبر کی دعا جو ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من صلاته یقول بصوته الاعلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلاۃ حدیث نمبر 1342 کے اندر نقل فرمایا ہے۔ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز میں سلام پھیرتے تھے، یعنی جب اپنی نماز کو مکمل کر لیتے، یقول بصوتہ اعلی، بلند آواز سے آپ یہ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام قسم کی تعریفات ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ رب ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ولا نعبد الا ایاہ، ہم اس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، لہ النعمت، تمام نعمتیں اسی کے لیے ہے، وَلَهُ الْفَضْلُ، اور تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ہے، وَلَهُ الْفَضْلُ، اور تمام کی تمام مہربانیاں، تمام کی تمام احسانات اسی رب کی طرف سے ہے، تمام فضل اللہ کی جانب سے ہے، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور بہترین تعریفات اسی کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مخلصین لہ الدین، ہم دین کو صرف اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کرتے ہیں۔ اس دعا کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے بلند آواز سے پڑھا اور اس دعا کو کیا۔ اس کے بعد 8ویں دعا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، راوی حدیث ہیں،
کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان یأمر بہؤلاء الکلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ کن کلمات کو؟ دیکھیے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ بڑی جامع دعا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا حدیث نمبر 2082 کے اندر، 2082۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کتنی جامع دعا کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ انسان فرض نماز کے بعد اس دعا کو بھی ضرور کیا کرے اللہ رب العالمین سے۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من البخل، کنجوسی سے، واعوذ بک من الجبن، اور میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، من الجبن، بخیلی سے اور کمزوری سستی سے، کم ہمتی اور کمزوری سے، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اور اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے میرے عمر کے آخری ایام میں لوٹایا جائے، یعنی آخری بڑھاپے کی آخری عمر میں لوٹایا جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے۔ محترم بھائیو، یہ دعا معنی کے اعتبار سے بڑے اہم ہے، اور اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی اور اللہ کے نبی کا حکم دیا ہوا یہ دعا ہے، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ کان یأمر بہؤلاء الکلمات، اللہ کے نبی نے ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا، اور حقیقت میں یہ بہترین دعا ہے، انسان کو کرنا چاہیے، جو دنیا کی تمام آفتوں مصیبتوں سے انسان اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ لیتا ہے۔ 9ویں دعا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کان اذا سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر لیا کرتے تھے، من الصلاۃ، نماز سے، قال، آپ کہتے تھے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ ان کلمات کو دہراتے تھے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ الفاظ کو، ان کلمات کو اللہ کے نبی 3 مرتبہ دہراتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ آپ کا رب عزت والا رب پاک ہے ان چیزوں سے جو کافر بیان کرتے ہیں، جو کافر بولتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور تمام کے تمام نبیوں پر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں دونوں جہان کے رب کے لیے۔ اس حدیث کو ابو یعلا نے حدیث نمبر 213 کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ تمام دعائیں جو آپ کے سامنے 2 ایپیسوڈ میں بیان کیا گیا، اس سے پہلے 5 دعائیں اور آج 4 دعائیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، جو فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خود پڑھ کر کے لوگوں کو دکھایا، کچھ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، پڑھنے کا حکم دیا، جو آپ کے سامنے ان تمام دعاؤں کو پیش کیا گیا۔ ایک دعا اور باقی رہ گئی ہے، جن کو انشاءاللہ آپ کے سامنے تیسرے ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی دعاؤں کو، سنے ہوئے دروس کو سمجھ کر ان تمام دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، اور صحیح ڈھنگ سے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر
اللہ رب العالمین سے ان دعاؤں کو کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔